الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کو روزے کا نام دیا جاتا ہے، اور روزے کے متعلق عام طور پر مسائل کے حوالے سے اور روزے کے اندر پائے جانے والے معاملات کے حوالے سے ہر انسان کو آگاہی نہیں ہوتی کہ سال کے بعد یہ روزے فرض ہوتے ہیں، اور نفلی روزوں کا اہتمام اتنا دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس بنیاد پر ان کے مسائل کا جاننا رمضان المبارک سے پہلے ضروری ہے۔ اس بنیاد پر آج سے انشاءاللہ روزوں کے مسائل کے حوالے سے کچھ بات یہاں پہ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ کی توجہ اور بیدار کرنے کے لیے ایک واقعہ سن لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سوئے ہوئے جاگ جائیں گے اور دماغ ہمارا حاضر ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ۔ انگوٹھی تھی چھلا چاندی کا بنا ہوا، اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، اور جہاں پر یہ چاندی کی انگوٹھیاں وغیرہ بنتی ہیں اس کے پاس لے جاؤ، کاریگر کے پاس، اور اس انگوٹھی کے اوپر لکھواؤ لا الہ الا اللہ۔ ابوبکر صدیق سے کہا آپ جائیے اور اس کاریگر سے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آئیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کر جاتے ہیں اور جا کر اس کاریگر سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے جا کر یہ کہہ دیا، اور آرڈر دے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں اپنے کام سے چلے گئے، اور واپسی میں وہاں سے انگوٹھی اٹھا لی۔ اللہ کی شان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں دیکھا کہ عبارت کیا لکھی ہے، اور لا کر سرکار کو تھما دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے آگے لکھا ہوا تھا ابوبکر صدیق۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر میں نے آپ سے کہا تھا کہ خالی لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، اور آپ نے محمد الرسول اللہ لکھوا دیا۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، گستاخی کی معذرت، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ آئے کہ مجھ سے گوارا نہ ہوا، اس وجہ سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں نے محمد الرسول اللہ بھی آپ کے کہے بغیر لکھوا دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ چلو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ کلمہ مکمل ہو رہا ہے، آگے آپ کا نام آ رہا ہے۔ ابوبکر صدیق نے سرکار اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ اب جب دیکھا تو واقعتاً کا نام لکھا ہوا ہے، واقعتاً کا نام لکھا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات پر ندامت بھی ہوئی اور پریشانی بھی ہوئی۔ ندامت اس بنیاد پر کہ مجھے وہاں چیک کرنا چاہیے تھا، اور پریشانی اس بنیاد پر کہ اس نے میرے کہے بغیر کیسے لکھ دیا۔ اب اندر سے غصہ بھی ہے اور ندامت بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبر کے فرمان کے برخلاف ہوا۔ اللہ کے نبی نے فقط لا الہ الا اللہ کا کہا تھا۔ اب جملہ کتنا بڑھ گیا، محمد الرسول اللہ، اور آگے ابوبکر صدیق بھی لکھا ہے۔ اللہ کی شان قبل اس کے کہ ابوبکر صدیق اٹھتے اور جا کر اس کاریگر کی کھچائی کر دے، یکدم اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کے اثرات نمودار ہوئے۔ سرکار کا پسینہ آنا شروع ہو گیا، یہ وحی کے اثرات تھے۔ جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر بتلایا یا رسول اللہ، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جس طریقے سے ابوبکر کو اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کے بغیر اچھا نہیں لگتا تھا، اسی طریقے سے ہمیں آپ کے نام کے ساتھ ابوبکر کے نام کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ تو وہاں پر
جو کاریگر کے پاس لا الہ الا اللہ کے بعد جو محمد الرسول اللہ لکھوایا وہ ابو بکر کی چاہت دی، اور محمد الرسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق کا جو نام ہے وہ ہماری چاہت ہے، لہذا اس کو مورد الزام ٹھہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیے حضرات صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام تھا اور اللہ کے کتنی زیادہ ان کی پہنچ تھی۔ ایک موقع پر سرکار جا رہے تھے، راستے میں تو ایک بندہ تھا غیر مسلم تھا، گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا بڑا شاندار تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا اور فرمایا کہ گھوڑا بیچتے ہو؟ کہا جی بالکل۔ کیا قیمت ہے؟ یہ قیمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اب رکیں، میں قیمت کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ کی شان، عرب کے لوگ گھوڑوں کو پہچانتے تھے۔ اب سرکار قیمت لینے کے لیے گئے ہیں، پیچھے سے کوئی اور بندہ آ گیا اور گھوڑے پر اس کی بھی نیت خراب ہو گئی، اور اس نے مالک سے آ کر کہا کیا ہمیں گھوڑا بیچتے ہو؟ اس گھوڑے کے مالک نے کہا کہ میں نے محمد نامی ایک بندے پر بیچ دیا ہے اور وہ قیمت لینے کے لیے گئے ہیں۔ اس آنے والے نے اس مالک کو ورغلایا اور کہا کہ جتنی قیمت تمہیں محمد دیں گے میں تمہیں اسے ڈبل دینے کو تیار ہوں۔ تو یہ جو مالک تھا گھوڑے کا، یہ قیمت کے لالچ میں پیغمبر سے کیا ہوا عہد بھول گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں تم پر بیچ دیتا ہوں۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اللہ کے نبی نے آ کر کہا جی بھائی یہ رہی آپ کی قیمت۔ اس نے کہا میں نے تو گھوڑا آپ کو بیچا ہی نہیں، انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی گھوڑا آپ نے مجھ پر بیچا تھا اور میں تو قیمت لینے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کے مطابق آپ مجھے مسئلہ سمجھائیں کہ اس موقع پر آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور میں انکار کر رہا ہوں، اور شریعت کا آپ کی یہ اصول ہے کوئی بندہ اگر دعویٰ کرے گا اپنے دعوے پر گواہ لائے گا۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس گواہ ہے کہ میں نے گھوڑا آپ کو بیچا ہے؟ جس وقت سرکار نے یہ فرمایا تھا اس وقت گواہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اگر گواہ نہ ہو اگلے بندے پر قسم آتی ہے، آپ گواہ پیش کریں ورنہ میں قسم کھا لیتا ہوں، آپ کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ بات تو اس نے بڑی وزندار کہی۔ اللہ کے نبی دائیں بائیں دیکھا، گواہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے میں اللہ کی شان، وہاں پر لوگ جمع تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، بیچ میں گھوڑا کھڑا ہے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے جی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا، قیمت طے ہوئی، میں قیمت لینے گیا اور اب یہ مکر گیا اور اب یہ کہتا ہے کہ گواہ کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا گھوڑا میں نے آپ پر بیچا نہیں۔ حضرت خزیمہ نے کہا کہ اس مالک سے کہ بھیا پیغمبر نے آپ سے گھوڑا خریدا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ بات ختم ہو، حالانکہ مجلس میں موجود نہیں تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ نے آپ سے گھوڑا خریدا ہے۔ اب ظاہر ہے جو گواہ آ گئے تو گھوڑا سرکار کو مل گیا، مجمع چھٹ گیا۔ مجمع کے چھٹ جانے کے بعد حضرت خزیمہ سے اللہ کے نبی نے کہا خزیمہ آپ تو وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ کے الفاظ تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے کہا خدا ہے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیے جنت ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی خبریں ہم نے آپ کی مان لی، یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، تو جب ہم ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں ان باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ پیغمبر کوئی بات کہے اور وہ غلط ہو۔ اس موقع پر سرکار نے فرمایا ہماری شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے دو بندوں کی گواہی ضروری ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر دو بندے نہ ہوں، خزیمہ اکیلا کھڑا ہو جائے، اس اکیلے کی گواہی دو بندوں کے برابر۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ اللہ کی ذات بھی ایک ہے، جبرائیل امین بھی ایک ہے اور نبی بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات جبرائیل کے تھرو پیغمبر تک پہنچائے۔ اس 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا کا پورا دین بیان کیا۔ کمال ہے صحابہ کرام کو
کہ جنہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پورا کا پورا دین سرکار سے حاصل کیا. اگر حضرات صحابہ کرام معاذ اللہ میری اور آپ کی طرح ڈنڈیاں مارنا شروع کر دیتے، آج ہمارے لیے روزہ نماز مشکل ہو جاتا. ان صحابہ کرام کو اللہ نے مقام دیا، اس مقام کی جو بنیادی وجہ دی، انہوں نے سرکار سے پورا دین لیا اور اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا. میں نے جمعے کے اندر بھی آپ کو بتلایا تھا، ایک ہوتی ہے معلومات اور ایک چیز ہوتی ہے معمولات. ایک ہوتی ہے معلومات اور ایک ہوتے ہیں معمولات. ایک ہوتی ہے معلومات اور ایک ہوتے ہیں معمولات. معلومات کا مطلب کیا ہے؟ علم کا ہونا، ایک بندے کے پاس بہت بڑی بڑی معلومات ہے. اور معمولات کا مطلب عمل کا زیادہ ہونا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو معمولات ہوتے تھے وہ صحابہ کرام کی معلومات ہوتی تھی. پھر حضرات صحابہ کرام کے جو معمولات ہوتے تھے حضرات تابعین کی معلومات ہوتی تھی. یہ سینہ بسینہ یہ چیزیں چلتی چلتی ہم تک پہنچی ہیں، اور آج اللہ کے فضل سے میں اور آپ ببانگ دھال یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین روز اول سے محفوظ ہے، اور ہم جو بھی کام کریں گے اس کا سلسلہ سرکار تک، سرکار سے جبرائیل اور جبرائیل سے اللہ کی ذات تک پہنچے گا. تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ روزے رکھنے کا حکم بھی اللہ نے دیا. اور روزہ رکھنا کیسے ہے یہ طریقہ پیغمبر نے کر کے دکھلایا، صحابہ کے علم میں آیا، صحابہ کا جو معمول بنا حضرات تابعین نے وہ لیا اور امت تک پہنچایا. مختلف قسم کی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر روزوں کے متعلق معلومات ہیں، لیکن یہ جو کتاب آپ حضرات کے سامنے جس کا درس ہوگا گزشتہ سال میں ہوا تھا، روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا کے نام سے کتاب ہے. اس کتاب کی خاصیت یہ ہے، اس کتاب کے اندر روزوں کے مسائل کو حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کیا گیا ہے. آپ حضرات نے ماشاءاللہ قرآن کریم سے پہلے جو نورانی قاعدہ ہوتا ہے وہ دیکھا ہوگا، الف با تا تا، یہ جو حروف ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. یہ عربی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہماری اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کتاب کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب حروف تہجی کی ہے کہ سب سے پہلے وہ مسائل بیان ہوں گے جو الف سے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ مسائل جو با سے، پھر وہ مسائل جو تا سے شروع ہوتے ہیں. اس کتاب کا انتخاب کرنے کی وجہ کہ موجودہ زمانے کے ہمارے مفتی انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب کو جمع کیا ہے، تو ہمارے روزمرہ موجودہ زمانے کے جو مسائل ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو ہم میں سے الحمدللہ سارے بالغ ہیں. یقیناً ابھی رمضان المبارک کے اندر 15 دن باقی ہیں بالیقین، 14 دن بالیقین، 15ویں دن کے اندر شک ہے. اگر ہم یہ مسائل کو توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، توجہ ہوگی انشاءاللہ. اللہ نہ کرے روزے کی حالت میں کسی کو موشن لگ جائے، موشن لگ جاتے ہیں. یہ پیٹ صاف کرنے کا جو معاملہ ہے یہ سرکار کے زمانے سے ثابت ہے. اس زمانے میں دوائیں وغیرہ لی جاتی تھیں پیٹ وغیرہ صاف کرنے کے لیے. ہمارے یہاں تو جب کہیں دعوت میں جانا ہوتا ہے تو پیٹ صاف کیا جاتا ہے، ویسے پیٹ صاف کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی کو موشن لگ جائے، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کا پیٹ نرم ہوتا ہے اور موشن لگتا ہے، موشن لگتے ہیں، استنجا کرتے ہوئے وہ جو مقعد ہوتا ہے، پاخانے والی جو جگہ ہوتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے. اس صورت میں جب آدمی استنجا کرے گا، استنجا کرنے کے اندر چونکہ وہ موشن لگنے کی وجہ سے نہ صرف یہ مقعد پیشاب کی جگہ یہ گندی ہوتی ہے بلکہ دائیں بائیں والی جگہ پر بھی چھینٹیں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. پھر موشن کے موقع پر یہ جو ہماری پیشاب والی جگہ ہے یہ نرم ہو جاتی ہے. اس نرم ہونے کی وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم استنجا کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں، استنجا کرنے کے اندر وہ جگہ کے نرم ہونے کی وجہ سے بسا اوقات پانی ظاہر بدن سے اندر کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں اللہ نہ کرے اگر کسی کو موشن ہو جائے تو استنجا کرتے ہوئے پانی کے لیے احتیاط کرنی ہے. اگر یہ پانی اس جگہ سے اندر چلا گیا تو روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں کچھ ایسے ہمارے لوگ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے جسے بڑا کوئی عزتدار طبقہ ہے. خدا کے بندوں اب آپ لوگ کہیں گے اتنی گندی گندی باتیں یہاں ممبر پہ ہوتی ہیں.
وہ خدا کی بندو گندی نہیں ہے، اس سے روزے بچتے ہیں، مجھے نہ گھورے، مجھے اپنے من کو گھورے، ٹھیک ہے۔ استنجا کرنا چاہیے، لیکن استنجے کا اتنا مبالغہ نہ ہو کہ رگڑتے پانی کو اندر نہ پہنچا دے۔ اگر پانی اندر پہنچ گیا تو ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1، استنجا کرنا ہے، استنجے کے اندر روزے کی حالت میں اتنا مبالغہ نہ کیا جائے کہ مبالغہ کرتے کرتے اگر پانی اندر پہنچ گیا اور اس جگہ تک پہنچ گیا کہ جہاں پر عام طور پر پیٹ کی بیماری کے لیے دوائی وغیرہ کی پچکاری ماری جاتی ہے، اس جگہ کا ہمیں پتہ تو چلے گا نہیں، ہم یہ سمجھیں کہ وہ بہت دور ہے، پیچھے میڈیکل والے سے پوچھ لیں وہ جگہ کہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس جگہ تک پہنچ گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ جانے کا مطلب روزہ فاسد ہو گیا۔ روزہ کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا۔ تو رمضان کا روزہ فاسد ہو جائے، رمضان کا ایک روزہ گیا، پورے زندگی بندہ روزے رکھتے رہے، اس ایک روزے کی قضا یا کفارہ یا اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس بنیاد پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپریشن وغیرہ کی ضرورت پڑ جائے، اس کے مسائل کو دماغ میں رکھیں۔ ایک آپریشن کے اندر دیکھا یہ جائے گا دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا دماغ ہے اور ایک ہمارا پیٹ ہے۔ ایک ہمارا دماغ ہے اور ایک ہمارا پیٹ ہے۔ اگر دماغ کا آپریشن نہ ہو اور پیٹ کا آپریشن نہ ہو، باقی بدن کے کسی اور حصے کا اگر آپریشن ہوتا ہے، اس آپریشن کے نتیجے میں روزہ خراب نہیں ہوگا۔ کسی کے ہاتھ کا آپریشن ہوتا ہے، کسی کی ٹانگ کا ہوتا ہے، اس سے روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر دماغ اور پیٹ والا معاملہ آئے گا تو روزے کی صحت پر اثر پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے کسی ایسے عضو کا، کسی ایسے حصے کا آپریشن ہوتا ہے کہ جو حصہ اس کے پیٹ کے ساتھ ٹچ ہے، راستہ ملتا ہے، مثال کے طور پر اس جگہ پر اگر آپ دوائی ڈالیں تو معدے تک پہنچ جاتی ہے یا دماغ تک پہنچ جاتی ہے، تو اگر کسی ایسے حصے کا آپریشن ہے اور اس حصے کا آپریشن کر دیا گیا، اس حصے کا آپریشن کر دیا گیا، یعنی قدرتی راستہ اپنا یہ لکھا ہے، ایسے اعضاء کا آپریشن جن سے دماغ یا پیٹ کی طرف قدرتی راستہ نہیں ہے، اس حصے کو آپریشن کیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا حصہ ہے کہ وہاں سے قدرتی طور پر راستہ بنا ہوا ہے، اس حصے کا اگر آپریشن کر دیا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آگے ناری سمجھ رہے میں؟ ایسے حصے کا ہوا کہ قدرتی راستہ موجود ہے، مثال کے طور پر ہم کان میں کبھی کبھی دوا ڈال دیتے ہیں تو معدے کے اندر محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو گویا کہ قدرتی راستہ موجود ہے۔ دماغ کے اندر کوئی دوائی ڈالنی ہوتی ہے، ٹپکانی ہوتی ہے، اس کا اثر بھی ہمارے معدے کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 3، مصنوعی اعضاء۔ اگر روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی بندہ مصنوعی اعضاء لگاتا ہے تو مصنوعی اعضاء کا روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی مصنوعی اعضاء مطلب دانت لگا لیا، ایک مثال ہے، نقلی بال لگا دیے، نقلی ٹانگ لگا دی، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ مصنوعی اعضاء لگا لیتا ہے یا جسم کا آپریشن کرتا ہے اور آپریشن کے بعد کوئی مصنوعی اعضاء لگا لیتا ہے، اس مصنوعی عضو کا دماغ سے اور پیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس بنیاد پر روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ نہ کرے کسی کا آپریشن ہوا دماغ کا، آپریشن ہوا دماغ کا، آپریشن ہوا پیٹ کا، ان دو جگہوں کو آپریشن ہوا، دماغ کو کاٹا، دماغ سے کوئی چیز نکال لی گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپریشن ہوا، دماغ سے چیز نکال کر دوبارہ ڈال دی گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ معدے کا بھی یہی حال ہے، اگر معدے کو آپریشن کیا، اگر چیز کو اندر سے نکال دیا، ڈالا کچھ بھی نہیں، تو نکالنے کی وجہ سے نہیں ہوگا، لیکن اگر روزے کی حالت میں اگر اندر کوئی چیز داخل کر دی گئی، اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اتنی بات واضح ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ نہ کرے کوئی بندہ رونا شروع ہو جائے، آنسو نکل آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب آنسو نکلتے ہیں عام طور پہ منہ تک ہی پہنچتے ہیں، یہیں پر آتے ہیں۔ اگر ایک دو قطرے، ایک یا دو، زیادہ سے زیادہ، ایسا نہ ہو کہ ہم رو رو کر پانی پینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ رو رو کر پانی نہیں پینا، اللہ نہ کرے۔ اگر روزے کی حالت میں ایک یا دو، زیادہ سے زیادہ لمٹ 2 قطرے اگر یہاں سے ٹپک کر منہ کے اندر چلے گئے، روزے کی حالت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر شہزادے نے یہاں سے لائن لگائی ہوئی ہے اور ساتھ میں مزے بھی لے رہا ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں
آنسو اگر نکلیں تو انسان کو روزہ بچانے کے لیے آنسوؤں کو صاف کرتے رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک قطرہ 10 منٹ پہلے گیا، ایک قطرہ 10 منٹ کے بعد گیا، 2-4 قطرے گھنٹے کے بعد چلے گئے تو روزہ ہمارا 14 گھنٹے کا ہے. روزہ ہمارا 14 گھنٹے کا ہے. اس 14 گھنٹے کے اندر 2 قطروں کی اجازت ہے، وہ بھی بغیر کسی حیل و حجت کی غلطی سے چلے گئے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو روزہ ہمارا فاسد ہو جائے گا. روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان دن کے اوقات میں سرما لگانا چاہے بالکل لگا سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے پوچھیں تو اس آنکھ کا دماغ سے اور آنکھ کا معدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آنکھ کا دماغ سے یا معدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ تب ٹوٹے گا جب کسی چیز کا اثر دماغ تک یا ہمارے معدے تک پہنچے گا. تو جب ہم سرما لگاتے ہیں تو بسا اوقات اس کے بعد جب ہم وضو خانے میں ناک کی ریٹھ نکالتے ہیں اس کے اندر بھی کالک آ رہی ہوتی ہے. سرمے کے اثرات ہوتے ہیں. غرغرہ کرتے ہیں یا بلغم نکالتے ہیں اس کے اندر بھی کالک آ رہی ہوتی ہے. لیکن ان دونوں سے اس کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا روزے کی حالت میں دن میں لگائیں یا رات کو لگائیں، سرما لگانے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں بھلے یہ محسوس بھی ہو جائے تب بھی روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. سرما جہاں نہیں لگانا چاہیے وہاں لوگ لگاتے ہیں. کسی کا خامد مر جائے اور سوگ میں ہے، سرما نہیں لگا سکتی. لیکن وہاں اگر مسئلہ پوچھتے ہیں آنکھ دکھ رہی ہے جی کیا کریں، جی آنکھ دکھ رہی ہے کیا کریں، تو بھائی وہاں نہیں لگانا کیونکہ یہ زیب و زینت والی چیز ہے. اور روزے کی حالت میں تو زیب و زینت کا اظہار ہونا چاہیے. پتہ چلے کہ ہم روزے پر خوش ہیں، پتہ چلے کہ ہم روزے پر خوش ہیں. ٹھیک ہے. اگلا مسئلہ بھی وہی بیان ہوا، اجابت کا موقع اگر موشن وغیرہ انسان کو لگے ہو اس حالت کے جو مسائل ماقبل کے اندر گزرے وہی بیان ہے. تیسری چیز الف سے اجر آتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ایسا بنایا ہے اس کے اندر کی جانے والی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اجر بڑھ جاتا ہے، اجر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ نفلی کام کرے گا فرض کے بقدر، اور اگر فرض کرے گا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہوگا، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہوگا. دعا کریں کہ اللہ کی ذات ہمیں رمضان نصیب فرمائے. اور ابھی سے اللہ سے مانگتے رہیں، ابھی سے اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مجبوری ایسی مصروفیت میں نہ ڈالے کہ رمضان ہمارا گول ہو جائے. رمضان ہمارا ابھی رمضان آنے والا ہے. 50 روپے والی چیز 100 روپے میں بیچ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لوگ بھاگیں گے. اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے. الف سے اجر میں اضافہ. تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو بھی اعمال کریں گے اس میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. ہمارے تبلیغی کہنے لگا، بولنا تو نہیں چاہیے، کہتے ہیں میں رمضان میں چلہ لگاتا ہوں. کیوں بھیا؟ کہ بھائی تبلیغ میں جانا نفل ہے. دلیل سنو نا. مسجد نہیں آتے ہیں وہ، باروں بار حساب لگا رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے 40 دن لگاؤں گا اللہ کے راستے میں تو رمضان کا مہینہ ہوگا تو 70 گنا ملے. اپنا ایک نفل ایک فرض کے بقدر اور ایک فرض 70 فرضوں کے بقدر میرا چلہ تو نامہ اعمال سے باہر نکل جائے گا. ایسا بھی نہیں جناب والا. یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے راستے میں گزارو لیکن یہ نیت لے کر نہ جائیں، یہ نیت لے کر نہ جائیں. اس کے لیے دین سیکھنے کی نیت سے جائیں. اگر بیچ میں اللہ کے راستے میں اگر رمضان اگر اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. الف سے احترام بھی آتا ہے اور احترام رمضان یہ بے حد ضروری ہے. ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ اپنا اسلامی قوانین موجود ہیں. عمل ہے یعنی وہ ایک الگ بات ہے. اسلامی قوانین موجود ہیں. اس ملک کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں بھلے وہ ہندو ہوں عیسائی ہوں کوئی بھی ہوں ان پر بھی رمضان کا احترام لازم ہے. جب ان پر لازم ہے تو مسلمانوں پر بدرجہ اولا لازم ہے. لہذا اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی ایسے عرضے کے اندر مبتلا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، احترام رمضان اس پر پھر بھی لازم ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جو عزت دار طبقے ہیں الحمدللہ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں موجود ہیں تو ماؤں بہنوں پر جو ماہواری کے ایام آتے ہیں آج تک آپ کو یا مجھے یا ہم میں سے کسی کو پتہ چلا؟ ٹھیک ہے. یہ شرافت اور احترام کا تقاضا ہے.
اگرچہ ان پر روزہ معاف ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے گھر والوں کے سامنے کھانا پینا نہیں کرتی ہیں۔ یہ مسلمان کے اسلام کا اور رمضان کے احترام کا تقاضا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ کسی مسلم آبادی کے اندر کوئی غیر مسلم مجوسی رہا کرتا تھا، اس کا بیٹا رمضان کے مہینے کے دن کے اندر روزہ کھا رہا تھا کھلم کھلا، اس کے باپ نے اس کو ڈانٹا، سختی کی اور اس کو مارا۔ اللہ کو اس کا عمل پسند آیا، اللہ کی شان، وہ مر گیا۔ اس مجوسی کے بغل میں پڑوس کے اندر ایک اللہ والے رہتے تھے، اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کی نہروں کے اندر غوطے لگا رہا ہے۔ اس اللہ والے نے پوچھا کہ بھئی آپ تو غیر مسلم تھے، جنت میں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ وہ ایک موقع پر میرے بچے سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں دن کے اوقات میں کھا رہا تھا، میں نے اسے ڈانٹا، اللہ کو وہ ڈانٹنا اتنا پسند آیا کہ مجھے موت کے وقت اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا۔ تو اگر ایک غیر مسلم کرتا ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر جتنے ہوٹل ہیں لیاری والے اور جتنے ہمارے مسلمان ہیں لیاری والے، ان سب کی دوہری ذمہ داری ہے کہ دیکھو سحری کے بعد دودھ کے دکان کی ضرورت نہیں ہے، بھلے بھوکے مرتے مر جائیں۔ یہ بہانہ ہے کہ جو معذور ہیں، بچے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پاپے بکتے ہیں، ڈبروٹیاں بکتی ہیں، بیکری بکتی ہے، بیکری پر باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے علاقے کے اندر عیسائی بھی موجود ہیں، ان پر بھی احترام لازم ہے۔ ہمارے تو مسلمان کھاتے ہیں، یہ ماوے، یہ گٹکے، یہ نسوار، یہ چھالیے والے، اللہ پر یقین کریں احترام رمضان نہیں کرتے۔ اگر اللہ کرے کوئی نیک عادل مسلمان بادشاہ ہمارے سروں پر آ جائے، ان لوگوں کی گردن اڑانے کا شریعت نے حکم جاری کیا ہے۔ ایک ہے نہ رکھیں، اب گھر پہ بیٹھی ہیں، آپ پر زبردستی تو نہیں، احترام آپ پر فرض ہے۔ احترام کیا ہے؟ آپ پر فرض ہے۔ سبزیاں بیچنے والے، فروٹ لگانے والے، یہ تربوز ماشاءاللہ ہماری لیاری میں بہت آتا ہے، ہر کونے پر دیکھو۔ جیسے آپ شہر میں جاؤ نا تو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں نا ہر گلی کے نکڑ پر، کہ ہگنے والے بہت آتے ہیں۔ ہمارے باقاعدہ لاٹ اترتی ہے، تربوز والے جوان بہت سارے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احترام رمضان یہ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے اندر سحری ہوتے کے ساتھ ہی کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی جائیں۔ ان ظالموں کو مجبور کرو جو روزے نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی سے ہمارے بڑوں کی سرپرستی میں یہ نیچے والا طبقہ کام کرتا ہے۔ بڑوں کو بھی اللہ ہدایت دے، اللہ چھوٹوں کو بھی ہدایت دے۔ الف سے احترام رمضان بھی آتا ہے۔ اور آج ہی جا کر اپنے بچوں کو بتلا دے، بیٹا اگر تمہاری عمر بلوغت کو پہنچ گئی، اب ظاہر ہے بالغ ہونا کیسا چیک کریں گے؟ چونکہ بیٹے اور باپ کے اندر دوریاں ہیں، بغل کے بال چیک کر لیں، بالغ ہو گیا۔ بغل کے بال چیک کر لیں، بالغ ہو گیا۔ اگر وہ زیادہ اگرم تگڑم دیکھتا ہے تو سمجھ لو کہ بالغ ہو گیا۔ اگر بازار میں جاتے ہوئے دائیں بائیں ماسیوں کو دیکھتا ہے تو سمجھ لو بالغ ہو گیا۔ اس پر رمضان کا روزہ فرض ہو گیا۔ رمضان کا روزہ کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ اور جن پر فرض نہیں بھی ہے تو بچوں کو احترام رمضان کے سبق کے پیش نظر ان کو ترغیب دی جائے تاکہ وہ روزہ نہ چھوڑے۔ ٹھیک ہے، الف سے کیا آتا ہے؟ احترام رمضان بھی آتا ہے۔ پھر احترام رمضان ضرور کریں، لیکن یہ بچوں کی جو افطار پارٹیوں کے نام پر جو نمازوں کا جنازہ نکالتے ہیں، آج بچے کی روزہ پوشائی ہے جی، یہ روزہ پوشائی کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسن نے بھی روزے رکھے، حضرت حسین نے بھی روزے رکھے۔ اگر سرکار روزہ پوشائی کر دے جبرائیل امین مہمان خصوصی ہوتا، پر ایسا نہیں ہوا وہاں پر۔ ٹھیک ہے، روزے کی ترغیب دیں بچے کو، اب بچے کو سمجھائیں۔ شروع سے اگر آپ نے اس کو پہلے ہوتا تھا سالگرہ، الحمدللہ وہ کافی حد تک مسلمان نہیں مناتے، لیکن روزہ کشائی کے اندر وہ پوری کثر موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ سارے طریقے کا احترام رمضان کے منافی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر نیکی نہ کر سکیں تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان